اب ایک مسئلہ اور آتا ہے، چلیں یہ بھی ابھی ڈسکس ہو جائے، کہ جاندار کی تصویر والے لباس میں نماز کا فقہی حکم کیا ہے؟ جاندار کی تصویر، یہ بہت عام طور پر پوچھا جانے والا مسئلہ ہے کہ اگر جاندار کی تصویر نمازی کے اوپری لباس پر ہو، اوپری لباس پر جو اس نے اوپر لباس پہنا ہو اس کے اوپر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، شیر کی بنی ہوئی ہے یا اور کسی مثلا جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس میں اکثر فقہا کے نزدیک اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ کے معنی ثواب نماز کم ہو جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی بھی یہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے اس کے اندر نماز، آیت اللہ خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ اس میں مکروہ ہے نماز، آیت اللہ خوئی کا مسئلہ اس وقت مجھے دماغ میں نہیں ہے، آیت اللہ وحید خراسانی تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جس لباس پر تصویر بنی ہوئی ہے جاندار کی، اس میں احتیاط واجب ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے، یعنی جاندار کی تصویر والے مسئلے میں آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے۔ آیت اللہ سیستانی البتہ ایک الگ نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جاندار کی تصویر اگر لباس کے اوپر ہے، جیسے اوپری لباس کے اوپر، تو فرماتے ہیں یہ والا حکم بھی میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی جاندار کی تصویر ہے اور آقا سیستانی کا کوئی مقلد ہے تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ ٹھیک ہے کوئی احتیاط کرنا چاہے نہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یا جو بھی ہے تو بہرحال، لیکن یہ مسئلہ ان کے نزدیک جس طرح سیاہ لباس والا تھا وہ ثابت نہیں تھا، تو یہاں پہ بھی آیت اللہ سیستانی نے اس جگہ کے اوپر لوگ ہو سکتا ہے توضیح مسائل لا کے دکھائیں کہ بھئی یہ دیکھیے یہ تو آپ نے جہاں سیاہ لباس والا لکھا ہوا تھا وہیں پر ہی یہ جاندار کی تصویر کا بھی لکھا ہے کہ اس میں، لیکن اوپر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے فقہائے اعظام نے ان مقامات پر نمازی کے لباس کے لیے یہ مکروہات لکھیں، تو یہ خود اس بات کے قائل نہیں ہیں آغا سیستانی، لیکن فقہا کی طرف نسبت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خود ان کا یہ اپنا نظریہ نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال جاندار کی تصویر اگر لباس پر ہو تو اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اگر جاندار کی تصویر نمازی کے اندرونی لباس پر ہے، یہ بڑا ایک لوگوں میں کنفیوژن ہے، اور بہت سے افراد کو میں نے دیکھا ہے کہ جو مسائل بیان کرنے والے بھی ہیں وہ اس میں ایک سہو اور غلطی ایک خاص مسئلے کی وجہ سے کر جاتے ہیں۔ اگر جاندار کی تصویر نمازی کے اندرونی لباس پر ہو تو علماء یہ فرماتے ہیں، جس میں رہبر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں چاہے اندرونی لباس پر بھی ہو تب بھی مکروہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم نے وہ تو اندرونی لباس پہ اس کے بعد وہ بیرونی لباس جو ہم نے اور پہنا ہوا اس نے تو اس تصویر کو چھپا لیا تھا، نہیں، اگر تصویر اس انداز کی ہے کہ لباس کے اوپر بنی ہوئی تو الگ سے ایک حکم ہے اس کے لیے کہ نمازی کے لباس پر تصویر نہیں ہونی چاہیے، تو وہ علماء جو کراہیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اندرونی لباس پر ہو تب بھی جو ہے وہ مثلا اندر کوئی ٹی شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی اور شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کو چھپا لیا ہے، یا عورت کے لباس پہ کچھ ایسی تصویریں بنی ہیں لیکن اس پہ اس نے چادر اور سب پہن لی ہے یا اپنا اسکارف اور کوٹ وغیرہ پہن لیا ہے اور اس کے اندر وہ تصویر چھپ گئی، تب بھی مکروہ ہے، کیونکہ نمازی کے لباس پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آیت اللہ سیستانی البتہ فرماتے ہیں کہ اندرونی لباس ہو یا بیرونی لباس، دونوں صورتوں میں اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں، چاہے اندرونی لباس ہو چاہے بیرونی لباس ہو، تو یہ اس میں ایک مسئلہ ہوا۔ اچھا، مسئلہ جو کنفیوژن ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اندرونی لباس کو بیرونی لباس سے کسی اور طرح سے چھپا دیا جائے تو پھر وہ مکروہ نہیں رہتی ہے، تو جاندار کی یہ مسئلہ اس سے نکلا کہ جاندار کی تصویر اگر اطراف میں ہو، اطراف میں، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اطراف میں کہیں کوئی تصویر ہے یا مثلا کوئی مجسمہ جاندار کا ہے اور اس کے اوپر اگر ہم کوئی کپڑے سے اس کو ڈھانک دیں تو پھر وہ کراہیت ختم ہو جاتی، مثلا اس کو چھپا دیں، اس کے اوپر کوئی تکیہ رکھ دیں، تصویر کو الٹ دیں اور اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں تو بس کراہیت ختم ہو جائے گی، یعنی اطراف میں بھی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک پورے کمرے میں جس جگہ بھی وہ نماز پڑھے اطراف میں بھی کسی چاہے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں پہ بھی اگر جاندار کی تصویر ہے تو اس میں نماز مکروہ ہے۔ لباس کے مسئلے کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے اس کی کراہیت، لیکن تصویر اگر کہیں لگی ہوئی الگ سے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ثواب کم ملے گا۔ یا جی
ہاں تو وہ بھی تو بیان ہو گیا نا کہ اگر وہ چادر ڈال دی تو چھپ گیا. تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب چادر ڈالنے سے تصویر کی کراہیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی تو ہم نے اوپری لباس پہن لیا اس کے اوپر اور ایسا جس میں تصویر اندر چھپ گئی ہے. تو فرماتے نہیں تصویر کا لباس کے اوپر ہونے کا مسئلہ بالکل الگ ہے اور اطراف میں کوئی لگی ہوئی اس کا مسئلہ الگ ہے. اسی طرح ٹی وی پر جاندار کی تصاویر اگر آ رہی ہوں تو ٹی وی چل رہا ہے, ہم اسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی چل رہا ہے, تو یہ بھی تصویریں بار بار آ رہی ہیں, اس میں بھی نماز مکروہ ہوتی ہے. یا مثلا جاندار کا مجسمہ, بہت سے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں, بلی کا ہے, کتا ہے اور جناب اس طرح کی بہت سارے اور اینیملز وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے. جس کمرے میں بچوں کے جاندار کے مجسمے کی شکل کے کھلونے رکھے ہوں, چاہے وہ انسان کی شکل کے ہوں یا حیوان کی شکل کے, وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے, خواہ وہ سامنے نہ بھی رکھے ہوں. البتہ اگر انہیں کسی چیز سے چھپا دیا جائے, ڈھانپ دیا جائے تو پھر نماز مکروہ نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں. ہاں اور نظر آ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, اگر چھپ گئے ہیں وہ تو پھر نہیں ہے, لیکن اگر ہاں تو پھر تو چھپ گئے تو بات ختم ہو گئی, پھر یعنی پھر کراہیت نہیں ہے. البتہ رہبر معظم ان کا نظریہ ہے کہ تصویریں یا کوئی مجسمہ وہ نمازی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. اگر پیچھے کی طرف کہیں ہے, کہیں رکھا ہوا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نماز مکروہ نہیں. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں اطراف میں کہیں پہ بھی ہو تصویر یا مجسمہ تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ڈھانپ دیا جائے اس کو تو پھر کراہیت ختم ہو جائے گی. تو یہ وہاں سے کنفیوژن ہوا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے شیشے یا آئینے میں اگر جاندار کا عکس ابھر رہا ہے, مثلا آئینے کے سامنے, ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آپ نے نماز شروع کر دی, اس میں آپ کا آئینے میں عکس ابھر رہا ہے, یا آپ کا نہیں ابھر رہا لیکن کسی اور جاندار کا عکس ابھر رہا ہے. مثلا آپ اس طرح سے کہ آپ آئینے کے سامنے نہیں ہیں لیکن جو کمرے میں اور جاندار افراد ہیں وہاں پر ان کا عکس اس کے اندر آ رہا ہے, تو وہ بھی ایسے ہی جیسے ٹی وی چل رہا ہے. تو اس سلسلے میں بھی اس میں کراہیت ہے, سوائے اس کے کہ آئینے کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے. ابھی تو بیان میں نے کیا ہے نا کہ سائیڈ میں بھی اگر ہے تب بھی آغا سیستانی میں تو کراہیت اس میں بھی ہے. صرف رہبر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نمازی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ نے سنا کہ جناب وہ جاندار جس کو کہا جاتا ہے ذی روح کی تصویر وہ نہیں ہونی چاہیے. ذی روح کے معنی یہ ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتا ہے اور اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک ہے بہت سے کہ کہا جاتا ہے کہ ان میں روح نہیں ہوتی, لیکن بہرحال علماء نے اس میں یہ کہا ہے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے بھی جو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جو قرآن کی آیت ہے کہ قیامت میں وحشی جانور بھی مشہور کیے جائیں گے, تو ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے لیکن اس بعین ہی انسانوں والی جیسی ٹائپ کی روح نہیں ہے. ان کے معاملات عقل کے, ان کے اندر بھی کسی حد تک عقل ہوتی ہے لیکن اس کے معیارات ذرا الگ ہیں. روح اس کے اندر بھی ہوتی ہے. تو یہ جو جانور ہیں ان کو بھی اسلام کے لحاظ سے تصویر والے حکم میں ذی روح سمجھا جاتا ہے. ہاں البتہ غیر ذی روح ہے, درخت بنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے جو کہ جاندار شمار نہیں ہوتی, وہ اب آپ کہیں گے کہ جناب درخت بھی تو ایٹم سے بنا ہے اور کوئی چیز اگر اس طرح کی ہے تو ایٹم خود جو ہے وہ اس کے اندر حرکت پائی جاتی ہے, یہ والی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یا بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب پودے ہیں یہ بھی تو مثلا آکسیجن کو ایبزارب کرتے ہیں اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک لحاظ سے جاندار ہیں. تو بہرحال اگر یہ سب غیر ذی روح کہلاتے ہیں. یہ جمادات وغیرہ ہیں, پتھر بنا ہوا ہے, کوئی چٹان بنی ہوئی ہے, پہاڑ بنا ہوا ہے, درخت بنا ہوا ہے, یہ غیر ذی روح ہیں. ان کی اگر لباس کے اوپر اگر ہو تصویر تو اس سے نماز پر کوئی کراہیت وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اگر اطراف کی تصویر کو چھپا دیا جائے تو پھر آپ نے ابھی سن لیا کہ اس سے پھر کراہیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا اگر لباس پر ائمہ کی تصویریں, فرضی تصویریں بنی ہوئی ہوں, دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ ہوتا ہے بہت زیادہ عراق اور ایران کے اندر ہے, ابھی یہاں پر یہ چیز اتنی کامن نہیں ہوئی ہے. مثلا مولا علی کی ایک فرضی تصویر جو ہے وہ ٹی شرٹس وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے, یا مثلا اس انداز سے تصویر ہوتی ہے ان کی, فرضی تصویر ہے لیکن یہ وہاں پر عام طور پر مل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو پہنتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس انداز سے اگر کوئی تصویر ہو جس کے اوپر ائمہ کی, تو بہرحال دیکھیے اس چیز کو یہ کہ علماء اور مجتہدین نے ناپسند کیا ہے, حرام تو قرار نہیں دیا. کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر اگر ائمہ کی فرضی تصویر کو بنانا یا شائع کرنا لوگوں میں ان کی توہین سمجھا جائے تو پھر تو حرام ہے.
لیکن اگر توہین نہیں سمجھا جا رہا اور یہ بھی ہے کہ یہ فرضی تصویر حقیقی بھی نہیں سمجھی جا رہی. بہت سے لوگ لے کر آتے ہیں بھائی دیکھیے فلاں میوزیم میں وہ تھا ایک شخص اور اس نے امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی یہ تصویر بنائی تھی اور وہ تصویر انٹرنیٹ پہ بہت جو فلوٹ کرتی ہے, اس طرح سے وائرل کی جاتی ہے. تو وہ سب وہ فرضی تصویریں ہیں, وہ کوئی اس کو حقیقی تصویر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہوتا ہے. ایک فرضی تصویر کو آپ حقیقی تصویر قرار دیں, لیکن آپ حقیقت قرار نہیں دے رہے آپ, اور اس معاشرے کے اندر توہین بھی نہیں ہو رہی. مثلا عراق ایران وغیرہ کے اندر توہین نہیں سمجھا جاتا, ناپسندیدہ ہو سکتا ہے کچھ سمجھتے ہو, لیکن توہین ائمہ کی ہو رہی یہ نہیں سمجھ. شاید پاکستان میں توہین سمجھا جائے شاید, تو بہرحال وہاں پر اس جگہ کے اوپر یہ چیز حرام ہو جائے گی, ورنہ حرام نہیں. صرف آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہیں غالباً جو کہتے ہیں کہ ائمہ کی فرضی تصاویر بھی بنانا حرام ہے. باقی سارے مراجع نے کہا ہے, نے دو شرطوں کے ساتھ یہی کہ جائز قرار دیا ہے کہ یہ توہین وغیرہ کا پہلو نہ ہو اور اس کو اصلی اور حقیقی تصویر نہ قرار دیا جائے تو جائز ہے. البتہ ناپسندیدگی کا اظہار بہرحال علماء اس انداز سے کرتے ہیں. البتہ لباس پر اگر کارٹون کیریکٹر بنے ہوں, اس میں رہ گیا ہے, کارٹون کیریکٹر اگر بنے ہوئے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, مجسمہ بنانا. مجسمہ ہمیشہ آپ سوچتی ہیں وہ جو ایک اسٹیچو, ایک بڑا سا پتھر کا جو مٹی ہے اور اس سے بنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہر وہ چیز جو ابھری ہوئی ہو اور حصی لمبائی چوڑائی اور گہرائی رکھتی ہو جاندار کی, یہ بھی بنانا حرام ہے. اور اس میں کچھ احتیاط واجب ہے, کچھ ہے اوریگیمی اور پتہ اس میں الگ سے ارادہ ہے ایک کہ تصویروں کے الگ سے فقہی مسائل کی ایک الگ کلاس ہو جس میں اس طرح کی چیزیں بھی آئیں. تو یہ بعض اوقات ابھری ہوئی جو چیز ہوتی ہیں, جو پہلے خواتین ٹی وی کور, پہلے کور چڑھائے جاتے تھے اور اس کے اوپر یا وہ ٹیکوزی اور اس طرح کی چیز پہ بلی کی تصویر کاٹتی تھی باقاعدہ ہاتھوں سے, تو اس میں ایک ابھار اس کے اندر آ جاتا ہے. وہ تصویر کا حکم نہیں, وہ ابھری ہوئی تصویر ہے, وہ مجسمے میں آتی ہے, وہ پھر حرام کی حد تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی جاندار کی تصویر اگر واضح طور پر اس کو تصویر کہا جائے جاندار کی تو وہ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی کارٹون کیریکٹر ہے تو وہ کارٹون کیریکٹر جاندار کی تصویر نہیں کہلائے گا, تو اس میں یہ والا کراہیت کا مسئلہ جو ہے وہ شاید نہ ہو اس انداز سے. تو بہرحال جاندار کی تصویر کا جو مکروہ ہونا ہے, لیکن کارٹون کیریکٹرز وغیرہ ہیں ان میں مکروہ نہیں. اچھا اب نہیں, بس اب یہ تھوڑا تفصیلی ہو جائے گا انشاءاللہ, اگلی مرتبہ اس کو رکھیں گے. تو یہاں پر ہم نے یہ میرا خیال ہے 3 یا 4 شاید آج موضوعات رہے, 5ویں کی نوبت نہیں آئی, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ. خواتین کے جو لباسوں کے جو اصل جو آپ نے اس وقت لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کیا شرائط اسلام نے رکھی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی بار کا عنوان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے.